لفظ بیاں کرتے ہیں سارے، سنگو شجر چاند ستارے، تسبیح سے خشک و تر ہے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو جس نعمت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی عظیم الشان نعمت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس نعمت کو آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ اس نعمت سے ہمارا عموماً واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ میری مراد پہاڑ ہیں۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں آپ کو پہاڑ کے متعلق کچھ مختصراً بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی حال ہی میں ماہرین نے یہ دریافت کیا ہے کہ پہاڑوں کی اس زمین پر ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ زمین کی سطح پر بالکل میخوں یعنی کیلوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ جدید ماہرین ارضیات ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر 6378 کلومیٹر ہے۔ زمین کی سب سے باہری سطح لیکن اندرونی پر 3 انتہائی گرم اور پگھلی ہوئی حالت میں ہے، جہاں زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں، اور یہ کہ زمین کی سب سے بیرونی پرت جس پر ہم آباد ہیں نسبتاً انتہائی باریک ہے۔ مختلف جگہوں پر اس کی موٹائی 1 سے 70 کلومیٹر ہے۔ چنانچہ یہ ممکن تھا کہ زمین کی پرت یا تہ اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے کسی بھی وقت ڈگمگا جاتی، جس کی ایک وجہ بل پڑنے کا عمل ہے، جس کے نتیجے میں پہاڑ بنتے ہیں اور زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے۔ لہذا اسی لیے پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح بنا دیا گیا تاکہ زمین کا بوجھ توازن برقرار رکھے اور یہ اپنی جگہ سے لڑک نہ پائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں؟ چاند ستارے، تسبیح سے خشک و تر ہے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ قرآن یہ نہیں فرماتا کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین کے اوپر سے گاڑا گیا، بلکہ یہ کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا گیا ہے۔ آج جدید ارضیات بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین میں گہرائی تک ہیں۔ یہ بات 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں سامنے آئی کہ پہاڑ کا بیشتر حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور صرف تھوڑا سا حصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمین میں گڑی ہوئی میخ کا بیشتر حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، یا جیسے آئس برگ کی صرف چوٹی ہمیں نظر آتی ہے، 90% حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ مفسرین کے مطابق جب زمین پیدا کی گئی اس وقت لرزتی تھی، ڈولتی تھی، جھولتی تھی اور ادھر ادھر ہچکولے کھاتی تھی۔ ایسی صورت میں انسان کا اس پر زندہ رہنا ممکن نہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پشت پر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی شکل میں بنا دیے اور انہیں اس تناسب سے جا بجا مختلف مقامات پر پیدا کیا، جس میں زمین سے لرزش اور جھول بند ہو گئی اور وہ اس قابل بنا دی گئی کہ انسان اس پر اطمینان سے چل پھر سکے اور اس پر مکانات وغیرہ تعمیر کر سکے اور سکون کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار سکے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں اور اس میں
کشادہ راہیں بنا دی، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ جاپان کے ایک اسکالر، پروفیسر، سائنسدان اور بحری ماہر ارضیات، ان سے جب پہاڑوں کے متعلق سوالات کیے گئے تو انہوں نے اس کے جوابات دیتے ہوئے کہا، بر اعظمی پہاڑوں اور سمندری پہاڑوں کے درمیان بنیادی فرق ان کے مواد کا ہے۔ بر اعظمی پہاڑ بنیادی طور پر رسوب سے بنے ہوئے ہیں، جبکہ سمندری پہاڑ آتش فشانی چٹانوں سے بنے ہوئے ہیں۔ بر اعظمی پہاڑ انضباطی دباؤ کے تحت تشکیل پاتے ہیں، جبکہ سمندری پہاڑ توسیع دباؤ کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ دونوں پہاڑوں کی اقسام کے درمیان مشترکہ نسب نما یہ ہے کہ دونوں کی جڑیں ہوتی ہیں جو کہ پہاڑوں کو سہارا دیے ہوئے ہوتی ہیں۔ زمین کی مسلسل حرکت کے باعث اس میں توڑ پھوڑ کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کرۂ ارض اندرونی طور پر 15 پلیٹوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جنہیں ٹیکٹون پلیٹس کہتے ہیں۔ ان میں بعض پلیٹیں بڑی اور بعض چھوٹی ہوتی ہیں۔ ان میں یوریشین پلیٹ دنیا کی دوسری بڑی پلیٹ شمار ہوتی ہے۔ یہ جاپان کے جزائر سے شروع ہو کر اور شمالی اوقیانوس کے وسط تک جاتی ہے۔ اس کی ایک سرحد چین جبکہ دوسری سائبیریا سے ملتی ہے۔ یہ پلیٹ بہت متحرک ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے آتش فشاں کے سلسلے اس پلیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انڈین پلیٹ بحر ہند کے کنارے واقع ممالک، خاص طور پر انڈیا، سری لنکا، انڈونیشیا اور ملایا تک پھیلی ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق پہاڑ ٹیکٹون پلیٹوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ زمین کی بیرونی سطح کو جمانے اور مستحکم بنانے میں معاون ہیں، اس لیے کہ یہ زمین میں بہت گہرائی تک اترے ہوئے ہیں اور مضبوط جڑیں رکھتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال کوہ کاف کی بلند ترین چوٹی ہے جو 5.6 کلومیٹر اونچی ہے، مگر اسی کوہ کاف کی جڑیں کم و بیش 65 کلومیٹر تک زمین کے نیچے گڑی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پہاڑوں کے بہت لمبے لمبے سلسلے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو ان پہاڑی سلسلوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ امریکہ میں ہے، جسے انڈس کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 7200 کلومیٹر ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے 7 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ اوسطاً اس کی چوڑائی 300 کلومیٹر ہے، جبکہ بولیویا کے مقام پر اس کی لمبائی 600 کلومیٹر تک پائی گئی ہے۔ دنیا میں بلندی کے لحاظ سے سب سے بڑا سلسلہ ہمالیہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پہاڑ بھی کتنی پیاری نعمت عطا فرمائے ہیں کہ یہ زمین کو ساکن کرنے میں مددگار ہیں، جس کا ذکر قرآن نے صدیوں پہلے فرما دیا، اور آج پروفیسر صاحبان، سائنسدان بھی وہی تحقیقات کرنے میں مشغول ہیں جو ہمارے قرآن نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا۔ بعض اوقات پہاڑوں کو دیکھ کر ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ پہاڑوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا؟ تو آپ نے سنا کہ یہ پہاڑ زمین کو روک کر رکھتے ہیں، یہ مثل کیل ان میں لگ کر اس کو روک دیتے ہیں، اس کو ساکن بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی فضول و بیکار پیدا نہیں کی۔ ان پہاڑوں کے بھی بنائے جانے کا ایک مقصد ہے۔ ان پہاڑوں کے معرض وجود میں آنے کے بعد دنیا میں ان کے ذریعے سے اور بہت ساری نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو توازن کرنے کے لیے اپنے کرم سے پہاڑ پیدا فرمائے۔ ان پہاڑوں نے زمین کا بیلنس قائم رکھا، اور آج ہم آرام کے ساتھ اس پہ سفر کرتے ہیں، اس زمین پر چلتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں، اور ہم اس پہ گرتے نہیں، کیونکہ زمین رک چکی ہے، زمین ساکن ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہم تمام امور کو اچھے انداز کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ جہاں پہاڑوں کے اور فائدے ہیں، وہاں ان پہاڑوں کا ایک یہ بھی فائدہ ہے، ان پہاڑوں سے کئی دھاتیں نکلتی ہیں، مثلا سونا، چاندی، تانبا، پتھر، سنگ مرمر اور ہیرے، اور انہی پہاڑوں کو کریش کر کے ان کے پتھر بنائے جاتے ہیں، جن سے بڑے بڑے ہیوی روڈ بنتے ہیں، جن سے ہم اپنے روزمرہ کے سفر کو کم سے کم ٹائم میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کو کریش کر کے بجری نما چھوٹے چھوٹے کنکر بنائے جاتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے چھتوں میں اور دیواروں میں یوز ہوتے ہیں۔ انہی پہاڑوں سے سیمنٹ بنتا ہے، جس سے ہمارے گھروں کی تعمیرات ہوتی ہیں، بڑی 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 بلڈنگز بنتی ہیں۔ اور سبحان اللہ عز و جل، ان پہاڑوں کی نسبت سبحان اللہ
نیکوں کے ساتھ بھی ہے۔ جی ہاں، جیسے ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا، وہاں ان کی نسبت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ وہ خوش نصیب مدینے کا پہاڑ جسے احد پہاڑ کہتے ہیں، یہ عاشق رسول پہاڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدمین پاک اس پہاڑ کے اوپر لگے تو یہ پہاڑ جوش میں آ گیا، جنبش میں آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک ایڑی لگا کر اس کو ساکن فرمایا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک پہاڑ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جنتی پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پتہ چلا پہاڑ بھی جنت میں جائیں گے، اور انہی پتھروں کے بارے میں قرآن میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بعض پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن یہ خوش نصیب پہاڑ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جس پہاڑ پر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، جہاں پر لاکھوں حاجی ہر سال میدان عرفات میں جمع ہو کر اس پہاڑ کے پاس جا کر برکت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت شریف عطا ہوئی تھی اس پہاڑ کا نام کوہ طور ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب زبور لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے انکار کیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ کو ان بنی اسرائیل پر گرانے کے لیے لائے، جو معلق کر دیا گیا وہ کوہ طور پہاڑ تھا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس کی وجہ سے سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دو پہاڑیوں کے درمیان ہی 7 چکر لگائے تھے، جس کی سعی کرنا ہر مسلمان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ سب سے پہلا دنیا کا پہاڑ جبل ابو قبیس، اس پہاڑ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ بڑا بابرکت پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی گئی تھی جو اسی چاند کے 2 ٹکڑے کی علامت تھی، مسجد ہلال۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اسی لیے یہاں پر جو مسجد بنائی تھی اس کا نام مسجد ہلال تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کے غار کے اندر عبادت کیا کرتے تھے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ یہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، اور سب سے پہلی وحی قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کی ابتدا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کی ابتدا اسی پہاڑ سے ہوئی، یعنی غار حرا۔ غار حرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ ایک پہاڑ ہی تھا جس کے ایک غار کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار، اپنے رفیق، اپنے یار غار، یار مزار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے رستے میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ جی ہاں، میری مراد غار طور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 3 دن تک قیام فرمایا تھا۔ اسی طرح کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جس پہاڑ پر جا کر رکی تھی اس پہاڑ کا نام جودی پہاڑ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 پہاڑ جنت میں جائیں گے۔ عرض کی گئی وہ کون سے پہاڑ ہیں؟ فرمایا احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ طور پہاڑ، کوہ طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ لبنان پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور نجبہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ ایک پتھر لے کر آؤ جس پر کھڑے ہو کر مزید اونچی دیواریں بنائی جائیں۔ تو جبل ابو قبیس ایک پہاڑ ہے جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ میں 2 پتھر موجود تھے، ایک پتھر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی تھی، اور دوسرا پتھر جسے حجر ابیض کہا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر اب حجر اسود کہلاتا ہے۔ یہ دونوں پتھر جبل ابو قبیس میں سے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اور یہ دونوں پتھر اس وقت مسجد حرام کے اندر موجود ہیں۔ مسجد حرام کے اندر مقام ابراہیم کے قریب نوافل پڑھنا برکت والا کام ہے،
اور حجر اسود سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اور یہ دونوں پتھر حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت سے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر جس وقت تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر خود بخود بلند ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب اس پتھر پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم پڑے تو یہ نرم ہو گیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم اس پتھر کے اندر چلے گئے۔ آج تک